محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آج 14واں پارہ مکمل ہوا۔ گزشتہ سورہ یوسف کی تفسیر بیان کی جا رہی تھی، اس میں ایک اہم پیغام واقع رہ گیا ہے جو آج اس کو مکمل کر کے انشاءاللہ 14ویں پارے کی تفسیر اور اس کا خلاصہ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت ان کی برات کا اعلان ہوا، عزیز مصر نے کہا قد حسست قالت امرأة العزیز الآن حسست الحق، کہا کہ حضرت یوسف تو بالکل بری ذمہ ہے، وہ پاک دامن ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں۔ جس وقت عزیز مصر نے زلیخا نے حضرت یوسف کو بند کمرے میں اپنی طرف بلایا تھا، اس کے بعد اس کی وجہ سے ان کو بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا تھا۔ پھر خود زلیخا نے برات کا اظہار کیا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں، غلطی پوری میری تھی، اور وہ بری ذمہ ہو گئے، بری ہو گئے، پاک دامن ثابت ہو گئے۔ اور سب کے یہاں کیونکہ ایک بادشاہ کی بیوی ہو کر کے ان کی پاک دامنی کی جو ہے وہ پاک دامنی کی گواہی دے، اور پورے محل میں، پورے شاہی محل میں، پورے اراکین سلطنت میں ان کی عزت اور بڑھ گئی، ان کی عزت اور بڑھ گئی۔ تو اس وقت جب ان کی عزت میں برتری ہو گئی، ان کا مقام بڑھ گیا، تو اس وقت جب انہوں نے یہ سب کچھ ہوا، ان کے ساتھ عزت میں اضافہ ہوا، تو انہوں نے اپنی زبان سے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ یہ جو کچھ میرے ساتھ میں ہوا ہے، یہ حقیقت میں اس میں میرا کوئی کمال، اس میں میرا کوئی ٹیلنٹ، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، میرا کوئی کمال اس کے اندر داخل نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے، اللہ کے فضل سے ہوا ہے۔ میرے اندر جو کچھ بھی ہے وہ میرا کمال نہیں ہے، وہ اللہ کا کمال ہے۔ اللہ نے مجھ پر رحم کا معاملہ کیا، جس کی وجہ سے آج میری عزت، میری برات کا اظہار ہوا، میری عزت میں بڑھوتری ہوئی۔ یہاں ایک پیغام ہے، عام طور پر آدمی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو متکبر سمجھنے لگتا ہے، تکبر اس کے اندر، غرور اس کے اندر جو آ جاتا ہے، وہ دو چیزوں سے ہے۔ یا تو ہے کہ دولت سے آدمی متکبر ہو جاتا ہے، اور ایک زعم میں، ایک گمان میں آ جاتا ہے، یا ایک شہرت سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، دولت یا شہرت۔ اور دولت اور شہرت میں سے بھی، دولت اور شہرت میں سے بھی سب سے زیادہ دولت سے بڑھ کر شہرت سے آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، بہت بڑا، بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ یوں سمجھتا ہے کہ میرے اندر کچھ ہے۔ لوگ جب اس کی شہرت کی وجہ سے اس کی واہ واہ کرتے ہیں، اس کے سامنے اس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں، اس کے لیے تعریفیں کرتے ہیں، اس کی حمد و سرائی کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس کی، تو اس وقت وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے اندر کچھ ہے، میرے اندر کچھ کمال ہے، جس کی وجہ سے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں۔ ایسے حال میں جب آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ شہرت دے دے یا دولت دے دے، اسی وقت فوراً اپنے دل کے اندر یہ خیال آنا چاہیے یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے فضل سے مجھے یہ عزت ملی، مجھے یہ مقام ملا ہے، مجھے یہ مرتبہ ملا ہے۔ اگر آدمی اندر یہ تصور کرتا ہے تو پھر بچ جاتا ہے، تکبر سے، گھمنڈ سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور شہرت میں بھی دینی اعتبار سے جو شہرت ملتی ہے، دینی اعتبار سے فلاں آدمی بڑا بزرگ ہے، فلاں آدمی بڑا
سوشل ورکر ہے، فلاں آدمی بہت علامہ ہے، بڑا مفتی صاحب ہے، اور اس کی جب چرچا ہونے لگتی ہے، اس کا پرچار لوگوں میں ہو جاتا ہے، اس وقت جو اسے شہرت ملتی ہے، اس شہرت میں آدمی اپنے آپ کے اندر دیکھے کہ میں کیا تھا، میں کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کمال نہیں اس کے اندر۔ لوگوں کے دلوں میں محبت میرے کمال کی وجہ سے نہیں آئی، وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر میری محبت آئی ہے۔ لوگ جو میری اپنی زبان سے میری تعریف کرتے ہیں وہ میرا کمال نہیں۔ فوراً آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے، کتنے بے شمار ایسے واقعات ہیں، بہت کچھ لوگوں نے اس سے پہلے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین پورے عالم اسلام کے بادشاہ ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ بیت المال میں وہ خود جھاڑو لگاتے تھے اپنے آپ کو کم سمجھنے کے لیے کہ میرے اندر وہ آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پورے مجمع کو مسجد نبوی میں جمع کیے، عوام کو جمع کر کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے لوگوں سے بیان کیا کہ دیکھو لوگوں، ایک وقت ایسا تھا کہ میری خالہ مجھے یہ کہتی تھی کہ جا اونٹ چرا کے آ جا، اونٹ چرا کے جب میں واپس شام کو گھر لوٹتا تو میری خالہ مجھے کہتی کیسا عمر ہے تو، کیسا انسان ہے، تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا، کہ دیکھ خالی پیٹ اونٹوں کو واپس لے کر آیا ہے۔ یہ کہا اور فوراً جو ہے وہ ممبر سے اترے اور پھر اپنے کام میں لگے۔ لوگوں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، ہم نے ایسا عجیب و غریب تمہارے اندر یہ عمل دیکھا ہے، تم سے ہم نے جو ہے دیکھا ہے تمہارے اندر کہ آپ نے بلا وجہ لوگوں کو جمع کیا، بلا وجہ اپنا ایک واقعہ بیان کیا، نہ اس کے آگے کچھ بیان کیا، اس کے نہ پیچھے بیان کیا، صرف اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کر کے لوگوں کو اپنے کاموں میں لگا دیا، کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل کے اندر یہ بات آ گئی تھی، میرے دل کے اندر شیطان نے عمل کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں پوری دنیا کا آج مالک بن چکا ہوں، پوری دنیا کا میں بادشاہ بن چکا ہوں، حکومت کرنے لگا ہوں، پوری دنیا پر میری بادشاہت ہو رہی ہے، تو میرے اندر کچھ کمال ہے، میرے اندر کچھ ٹیلنٹ ہے، میرا مقام ہے۔ اس طرح میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا تھا، اس لیے میں شیطان کو مارنے کے لیے، نفس کو مارنے کے لیے، میں کچھ نہیں ہوں یہ بتانے کے لیے میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا، پھر اپنے آپ کو ٹٹولتا رہا، کوف کرتا رہا اور یہ کہا، سمجھاتا رہا اپنے نفس کو، تیرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ اللہ تجھے اگر عزت نہیں دیتا تو اس مقام تک نہیں پہنچتا تھا۔ میرے اندر کچھ صلاحیت نہیں تھی، میرے اندر کچھ اسکل نہیں تھی، کوئی طاقت میرے اندر نہیں تھی، میں اونٹ چرانا بھی نہیں جانتا تھا، اونٹ جس کو چرانا نہ آئے وہ پوری دنیا پر کیا بادشاہ کر سکتا ہے؟ حقیقت میں یہ اللہ کا فضل ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ محمود ایاز کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، محمود بادشاہ ہے، ایاز غلام تھا، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے معاملات سے ہونے کی وجہ سے محمود بادشاہ نے ایاز کو اپنے وزیر بنا دیا تھا۔ کبھی کبھار وزیر ایاز کیا کرتا تھا، بند کمرے میں جاتا اور دیر تک وہاں پر رہتا اور پھر واپس آ جاتا۔ جب لوگوں نے دیکھا اراکین سلطنت نے وزیر کے خلاف شکایت درج کر دی بادشاہ کے پاس، ایاز کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے، اندر جاتا ہے، وہ آپ کے خلاف کچھ پلان بنا رہا ہے۔ بادشاہ کو شکایت پہنچی تو بادشاہ نے کیا کیا، اس کے کمرے میں، جس کمرے میں جا کر اپنے آپ کو بند کرتا تھا، سوراخ کر دیا، ہول کر دیا۔ دیکھیں گے یہ کیا کرتا ہے، سوراخ کرنے کے بعد وزیر کو اس سوراخ سے دیکھتے تھے، وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے وزارت کا جو شاہی لباس ہے، پوشاک ہے، اس کو اتارتا، پھٹے کو پرانے کپڑے پہن کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کے صرف یوں اشارہ کرتا، اس طرح اشارہ کرتا۔ اس طرح کئی دن تک دیکھا گیا۔ بعد میں جب وزیر کو بلایا گیا، بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے، اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارے بارے میں شکایت درج ہوئی ہے، تم یہ کیا کرتے ہو؟ اس وزیر نے کہا، ایاز نے، بادشاہ سلامت جانے دیجئے، اس راز کو راز رہنے دیجئے۔ کہا کہ نہیں، شکایت درج ہوئی، اب تو کہنا ہی پڑے گا۔ ایاز نے کہا کہ
ایک وقت ایاز تھا، غلام تھا، کچھ نہیں تھا، نہ اس کی کوئی عزت تھی، نہ اس کی کوئی شہرت تھی، نہ اس کو لوگ کوئی پہچانتے تھے، ایک معمولی سا غلام ایاز تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دے دیا ہے، لوگ میری تعریف کرتے ہیں، جب میں چلتا ہوں تو کئی لوگ میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یہ مقام مجھے ملا ہے، میرے دل کے اندر بڑائی آتی تھی، تکبر آتا تھا، میں اپنے آپ کو واہ واہ سمجھتا تھا، بہت کچھ گندا میرا دل ہو جاتا تھا، میں اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی اپنے دل کے اندر لانے کے لیے میں اپنے آپ کو بند کرنے میں جاتا ہوں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہوں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے آپ سے میں کہتا ہوں ایاز تو پہلے ایسا تھا، آج تو اللہ نے تجھے یہ لباس پہنایا ہے، اللہ نے تجھے یہ عزت دی ہے، تیرا کمال نہیں ہے، اللہ نے تجھے یہ مقام دیا ہے، اللہ نے تجھے یہ دولت دی ہے، اللہ نے تجھے یہ اتنا اونچا مرتبہ دیا ہے، تیرا کچھ کمال نہیں ہے۔ اپنے آپ کو میں سمجھا تھا اور اپنے آپ کو میں عاجز سمجھتا تھا، کمزور سمجھتا تھا، متواضع سمجھتا تھا، اپنے اندر نرماہٹ لاتا تھا، یہ اپنے آپ کو میں ٹٹولتا تھا۔ تو حقیقت میں دوستوں اپنے آپ کے اندر اللہ نے دولت کسی کو دی ہے، شہرت کسی کو دی ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے رہے میں کچھ نہیں ہوں، یہ دولت دینا اللہ کا کام ہے، شہرت دینا اللہ کا کام ہے، اپنے آپ کو سمجھاتے رہے، اپنے آپ کو متواضع سمجھتے رہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا رہتا ہے اس وقت اللہ کے سامنے وہ بڑا رہتا ہے، اور جس وقت سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اللہ کی نظروں میں گرنے لگتا ہے، سور سے بھی اس کی حیثیت گھٹ جاتی ہے اللہ کے یہاں۔ اس لیے دولت آ جائے، جو بھی آ جائے، پراپرٹی آ جائے، اپنے آپ کو کمزور سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو متواضع بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے کے اندر یہ فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، 14ویں پارے کا خلاصہ کہ قیامت میں حشر کے میدان میں جب لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا، حساب و کتاب ہونے کے بعد جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اور پھر جہنم میں جانے والے وہ لوگ بھی ہوں گے جو کفر کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، یا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے، اپنے جرائم کی وجہ سے، اپنے بد اعمالوں کی بنیاد پر جہنم میں چلے گئے، اللہ کے احکامات کو مکمل نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی وجہ سے، جو گناہوں کی وجہ سے گئے ہیں ان کے اندر ایمان ہونے کی وجہ سے ان کی سزا بھگتنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کو ڈال دے گا۔ اس وقت جو لوگ کفر کی وجہ سے جہنم میں گئے، وہ کفار، وہ بے ایمان لوگ، وہ غیر مسلم لوگ، اگر یوں سمجھو ہندو، عیسائی، کرسچن جو اسلام سے ہٹ کر ہیں، جو دھرم اپنائے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت یہ الفاظ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر جب ہماری سانسیں چل رہی تھی ہم اسلام کو قبول کر لیتے، اچھے عمل نہیں، صرف یہ کہتے کہ ہم ایمان لا لیتے، بس کافی ہو جاتا، آج میں بھی داخل ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخری جنتی جب جنت میں جائے گا وہ شخص ہوگا قبیلہ جہینہ کا ایک آدمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے جو بد اعمالیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا تھا، اللہ تعالیٰ ایمان ہونے کی وجہ سے اسے نکالے گا، اور پھر کہے گا، اس سے کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تمہیں اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے دو، تو پھر وہ شخص کہے گا اتستہزئونی وانت رب الکریم، آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، حالانکہ آپ رب الکریم ہیں، پورے ہر چیز کو پالنے والے، آپ اتنے بڑے رب ہو کر کے آپ مسلم جیسے چھوٹے آدمی سے استہزاء کرتے ہو، اس سے بڑی 10 گنی بڑی جنت میں تو اس کا مستحق نہیں ہوں، میرے اعمال صحیح نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ لے جاؤ اس کو اور اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے دو، آخری جنتی وہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت میں داخل کرے گا تو پھر یہ کفار اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ایمان اتنی بڑی طاقتور چیز ہے، اتنی بڑی اہم چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے، ایمان باقی ہے، پوری زندگی ایک نماز نہ پڑھے، پوری زندگی ایک روزہ نہ رکھے، پوری زندگی اللہ کا حکم بجا نہ لائے، صرف اور صرف مرتے وقت میں وہ ایمان کی حالت میں اس کی موت ہو جائے،
اسلام پر اس کی موت آ جائے تو پھر صرف ایمان ہونے کی وجہ سے زندگی اس کی 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، کبھی زندگی میں اس نے نماز نہیں پڑھی، کبھی زندگی میں اس نے صدقہ خیرات نہیں کیا، کبھی زندگی میں اس نے اپنے مال کی زکات نہیں نکالی، ایمان پر موت ہوئی، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی جہنم سے نکالے گا اور جنت میں ڈالے گا۔ اگر کوئی آدمی پوری زندگی نمازیں اگر پڑھے، پوری زندگی روزے رکھے، پوری زندگی صدقہ خیرات زکات، حج پر حج، عمرے پر عمرہ کرتے رہے، طواف پر طواف کرے، لیکن آخر میں موت اس کے کفر پر آ جائے کسی بدعمالی کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے، اس صورت میں وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے سارے اعمال بیکار، اس کے سارے اچھے اعمال اس کے بیکار ثابت ہو جائیں گے، کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے دوستوں، اسی لیے ایمان کی بہت اہمیت ہے۔ یہاں تک ہے کہ آدمی اگر جان پر کوئی چیز آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تمہیں مار دے، کاٹ دے، قتل کرنے پر آ جائے، یا پھر تمہیں آگ میں جلا دے، آگ میں جلنے کو پسند کرو، قتل ہونے کو پسند کرو، لیکن ایمان نہ جانے دو۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر رحم کر دیا، آیت اتار دی اسی پارے کے اندر، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی کی جان چلی جائے، کوئی تلوار لے کر کے کھڑے ہو جائے، میں تیرا سر کاٹ دوں گا، اگر تو ایمان نہیں چھوڑے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا، تو اس وقت دل میں اس کی ایمان باقی ہے، مطمئن بالایمان، دل میں اس کی ایمان باقی ہے، دل میں اس کے اسلام باقی ہے، زبان سے صرف اس وقت جان بچانے کے لیے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ اگر میں یہ الفاظ کہوں گا تب بھی مجھے یہ سامنے والا بخشے گا نہیں، مجھے مارے گا ضرور، مجھے قتل کرے گا، آگ میں ڈال دے گا، قتل کر دے گا، اس کے باوجود بھی اگر وہ زبان سے کہہ دیں پھر بھی اس کا ایمان باقی رہے گا۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان، کتنا بڑا اللہ کا احسان، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ تو بزرگوں دوستوں، ایمان کی اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے کہ ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے، اس لیے اپنے ایمان کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے، اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی، اپنی بیٹیوں کی معمولی چیزوں پر آج ایمان کو بیچا جا رہا ہے۔ غیر مسلم نے اس کے ساتھ میں بہکا دیا، اس کے ساتھ میں اسے گھمانے پھرانے کے وعدے کروائے، اسے اچھی زندگی کے، رہائش کے، کھانے پینے کی چیزیں، گھومنے پھرنے کی، عیش و آرام کی چیزوں کی اس کو لالچ دی تھی، دنیا کی چند ٹھکریوں کی خاطر، چند عیش کی چیزوں کی خاطر اس نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا۔ کئی ایسی بچیاں ہیں اپنے ماں باپ کے مسلمان ہیں، اچھا دیندار گھرانہ ہے، لیکن صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری بچیاں اسلام سے ہاتھ دھو کر کے غیروں کے ساتھ میں مرتد ہو کر کے جا رہی ہیں اور قتل ہو رہی ہیں، نہ گھر کے، نہ گھاٹ کے، نہ خدائی ملا، نہ وصال سند، نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے۔ آج کئی ایسی بچیاں ہو گئی ہیں، اور یہ ظالم کی، باطل کی، غیر مسلموں کی اور اسلام دشمنوں کی یہ سازشیں ہیں۔ آج بھی اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر کب سمجھیں گے؟ اس لیے ایمان کی اہمیت کو اپنے اندر باقی رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔